السلام علیکم، عاجزانہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20واں عثمانی خلیفہ محمد رابع ابراہیم کی معزولی کے بعد 1648 کو اس کا بیٹا محمد رابع 7 برس کی عمر میں 20ویں عثمانی خلیفہ کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ 1656 تک اس کا 8 سالہ دور حرم کی سازشوں، اندرون مملکت میں ہونے والی مختلف شورشوں کو ختم کرنے میں گزرا، لیکن سلطنت کا شیرازہ منتشر رہا۔ یہ دور باب عالی عثمانی خلافت کے لیے انتہائی نازک دور تھا۔ اس موقع پر سلطانہ والدہ نے صدر اعظم کے لیے ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس نے باب علی کو نہ صرف تباہی سے بچا لیا بلکہ اس میں طاقت و ستوت پیدا کی۔ یہ شخص ایک البانی نژاد محمد کوپریلی تھا، جس کے آباء و اجداد اناطولیہ کے شہر اماسیا کے قریب ایک قصبہ کوپریل میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اسی مناسبت سے نام کوپریلی کہلایا۔ یہ ابتدا میں مطبخ کا معمولی سا ملازم تھا، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کر کے کئی علاقوں کا گورنر رہا۔ 1656 کو 70 برس کی عمر میں اسے صدر اعظم مقرر کیا گیا۔ محمد کوپریلی لکھنے پڑھنے کے فن سے ناآشنا تھا، لیکن امور مملکت میں اسے خاصا ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے عہدہ قبول کرنے سے پہلے چند شرائط بخلف والدہ سلطانہ سے منظور کرائی۔ نمبر 1 کہ بحیثیت صدر اعظم کی سلطان ان کی تمام کارروائیوں کو عمل میں لائیں گے اور وہ بغیر کسی بحث کے منظور کی جائیں گے۔ نمبر 2 انہیں تمام عہدوں کے تقرر اور اختیارات کے عطا کرنے میں پورا اختیار حاصل ہوگا۔ نمبر 3 ان کے خلاف پر شکایت مسترد کی جائے گی۔ یہ غیر محدود اختیارات تھے جو محمد کوپریلی نے حاصل کیے۔ انہوں نے سلطنت کی اصلاح کا کام شروع کیا، ہر شعبہ کی خرابیاں دور کی، غیر منصف، قزاق، غیر ذمہ دار افسروں اور گورنروں کی بیخ کنی کی، سلطنت کے اندرونی نظم و نسق کو درست کر کے بیرونی حملہ آوروں کو روکا۔ محمد کوپریلی کی غیر متزلزل مگر منصفانہ سخت گیری نے سلطنت کی تمام حصوں میں امن و امان قائم کیا۔ باب عالی عثمانی سلطنت کے اس حجاج بن یوسف نے اپنے 5 سالہ صدارت عظمیٰ کے دور میں 36,000 سے زائد افراد قتل کرائے۔ محمد کوپریلی نے محمد رابع کو ان باتوں پر خاص توجہ پر کاربند رہنے کی تاکید کی کہ وہ عورتوں کے مشورے ہرگز نہ سنے، رعایا کو حد سے زیادہ دولت مند نہ ہونے دے، سلطنت کا خزانہ ہمیشہ معمور رکھے، فوج کو ہمیشہ حرکت میں رکھے اور خود گوڑی کی پشت پر رہے۔ محمد کوپریلی کے بعد 1661 میں اس کا بیٹا احمد کوپریلی صدر اعظم مقرر ہوا۔ وہ اپنے باپ کا صحیح جانشین تھا۔ وہ ایک مضبوط قوت ارادی اور عزم مصمم کا مالک تھا اور اسے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کا بڑا خیال تھا۔ ان کی فلاح و بہبود کے لیے احمد کوپریلی نے بہت سے محصول کم کیے، سخت گیر اور ظالم حکام سے رعایا کو نجات دلائی۔ ملکی نظم و نسق کے ساتھ ساتھ ان کی عسکری صلاحیتیں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ 1648 میں سلطان ابراہیم کے عہد میں وینس اور باب عالی کے درمیان معرکے جاری تھے۔ ترکوں نے جزیرہ کریس کے کئی مقبوضات پر قبضہ کر کے کریس کے صدر مقام کینڈیا کا محاصرہ کر رکھا تھا، جو محمد رابع کے عہد میں بدستور جاری رہا۔ وینس نے باب عالی کی توجہ کریس سے ہٹانے کے لیے جزائر لیمیناس اور ٹینڈا پر قبضہ کر کے قسطنطینیہ کے سامان رسد کا راستہ بند کر دیا تھا۔ ترکوں نے 19 برس سے محاصرہ کر رکھا تھا۔ وینس نے مداخلت کی بہت کوشش کی اور محاصرہ اٹھانے کی صورت میں احمد کوپریلی کو ایک بڑی رقم کی پیشکش کی، لیکن احمد کوپریلی نے یہ جواب دیا، ہم روپیہ کا لین دین نہیں کرتے، کینڈیا کی تسخیر تک جنگ جاری رہے گی۔ آخر مجبور ہو کر وینس کے موروسینی نے 6 ستمبر 1669 کو ہتھیار ڈال دیے۔ اب پوری کریس پر باب عالی کا قبضہ تھا۔ محمد رابع کے عہد میں ہنگری اور ٹرانسلونیا کی مناقشت کے ضمن میں آسٹریا سے جنگ لڑنی پڑی اور 28 ستمبر 1663 کو نیو پینسل کا قلعہ فتح کیا۔ احمد کوپریلی نے سینٹ گوتھارڈ کے معرکہ میں شکست کھانے کے باوجود آسٹریا سے 1664 کو صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے دونوں فریق ٹرانسلونیا خالی کر دیں گے۔ یہ صلح نامہ 20 سال کے لیے ہوگا۔ ہنگری کے 7 اضلاع میں سے 3 آسٹریا اور 4 باب عالی کے تصرف نالات میں دیے گئے۔
لیکن اس معاہدے کے 9 برس بعد باب علی نے آسٹریا کی لیوپولڈ اول 1658 تا 1705 کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ آسٹریا کے ماتحتی میں ہنگری کے باشندے مذہبی تعصب کی وجہ سے صدر اعظم قرا مصطفیٰ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر 1683 میں آسٹریا کی جانب پیش قدمی کی اور 15 جولائی 1683 کو ویانا کا محاصرہ کر لیا۔ لیوپولڈ نے یورپ سے اسی خطرناک حالت میں مدد مانگی۔ شاہ فرانس سے خدا ترسی کی اپیل کی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ پولینڈ نے باب علی سے صلح کی تھی لیکن اس نے معاہدہ شکنی کر کے لیوپولڈ کی مدد کی۔ اس محاصرہ میں ناکامی ہوئی اور قرا مصطفیٰ شکست کھا کر ہودا پہنچا۔ ویانا کی دوسرے محاصرے میں ترکوں کی شکست کے بعد عیسائی حکومتوں نے ایک مقدس اتحاد 1684 میں قائم کر کے ترکوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ کا اعلان کیا، جس میں آسٹریا، پولینڈ، وینس اور مالٹا شریک ہوئے۔ بعد ازاں روس نے بھی شمولیت اختیار کی۔ قرا مصطفیٰ کو نااہلی کی بنا پر محمد رابع کے حکم سے قتل کیا گیا اور ابراہیم پاشا صدر اعظم ہوئے۔ انہوں نے ویانا کی شکست کی تلافی کی بے حد کوشش کی، مگر پولینڈ جرمنی کی فوجوں نے آسٹریا سے مل کر نیو بینسل، زیجلین اور 2 ستمبر 1686 کو ہودا پر قبضہ کر لیا۔ 12 اگست 1687 کو مباکس کے مقام پر ترکوں سے معرکہ ہوا اور مباکس کا یہ دوسرا معرکہ ترکوں کے حق میں پہلے معرکہ سے مختلف ثابت ہوا۔ اس معرکہ میں ترکوں کی ناکامی کے بعد ترانسلوینیا، کروشیا اور سلاورینا کے علاقے باب علی سے نکل کر آسٹریا کا حصہ بن گئے۔ آسٹریا کے ہاتھوں باب علی عثمانی سلطنت کی شکستوں سے باب علی کی افواج میں سخت برہمی پھیلی۔ انہوں نے سلطان کی معزولی کا مطالبہ کیا اور 8 نومبر 1687 کو محمد رابع کو معزول کر کے ان کے بھائی سلیمان کو ان کا جانشین بنایا۔ 5 برس بعد محمد رابع نے 17 دسمبر 1692 کو وفات پائی۔ مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔